بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضو کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اور پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ایک اچھا میسج زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو پیارے دوستو، جب بھی ہم وضو کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کی نیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو کی نیت کر لینی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں تاکہ وضو کرتے وقت جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ ہمارے کپڑوں پر نہ پڑیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اسی طرح بسم اللہ الحمدللہ علی دین الاسلام یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 دفعہ دھونے ہیں، اور اگر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکیں تو بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور پھر دائیں ہاتھ سے 3 دفعہ کلی کریں، اور پھر اس کے بعد مسواک کریں، اور اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے سے یا اپنی انگلی سے دانت صاف کر لیں، اور اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لیں، یعنی کلی کرنے میں آپ مبالغہ کر سکتے ہیں، اور پھر دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور ہر مرتبہ نیا پانی لیں، اور پھر اپنی بائیں انگلی سے ناک کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی جو پیشانی ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے اپنے چہرے کو اس طرح دھونا ہے کہ ساری جگہ پر پانی پہنچ جائے، اور یہ جو آپ کی ابرو ہیں اور جو مونچھیں ہیں ان کی نیچے تک بھی پانی آپ نے پہنچانا ہے، اور اس قدر پانی پہنچانا ہے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور پھر دوران وضو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اپنے چہرے کے اوپر زور زور سے پانی مار رہے ہوتے ہیں جس سے چھینٹیں اڑ کر دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو پانی زور زور سے نہیں مارنا چاہیے بلکہ چہرے پر پانی آرام سے لگائیں، اور اگر آپ حالت احرام میں نہ ہوں تو اپنی داڑھی کا خلال کریں، اور پھر دائنا ہاتھ کونی سمیت دھوئیں، اور اس کو اس طرح دھوئیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور پھر اسی طرح بایاں ہاتھ بھی کونیوں سمیت دھونا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، اور جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے کان کی جو اندر کی طرف ہے وہ شہادت کی انگلی کان کے اندر والی سائڈ پہ لگانی ہے، اور جو انگوٹھا ہے انگوٹھے سے یہ کان کا جو باہر والا حصہ ہے اس طرف آپ نے مسح کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بایاں پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور پھر جو پاؤں کی انگلی ہیں ان کا خلال کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کے بعد اگر آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ٹھیک ہے، صاف ہے، پینے کے قابل ہے، تو اس سے ایک گھونٹ پی کر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین، یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ نے وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، یہ نفل نماز ہوتی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ تھا اور وضو کے آداب تھے۔ اب وضو کرتے وقت کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، اور مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، اور نواقض وضو کون کون سے ہیں، وہ میں ابھی 1 بائی 1 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پیارے دوستو، جب آپ وضو شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا بسم اللہ الحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا وضو شروع کرتے وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا ہے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاکۃ۔ پھر جب اس کے بعد آپ کلی کرنے لگے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اور پھر اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی ڈالنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی راحت الجنت ولا ترحنی راحت النار، اور پھر جب آپ چہرہ دھونے لگے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اور پھر اس کے بعد جب اب دایاں ہاتھ جو ہے وہ کونیوں سمیت ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے اللہم اعطنی کتابی یمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور جب آپ بایاں ہاتھ دھونے لگے تو یہ دعا پڑھیں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ سر کا مسح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھیں اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اور جب آپ کانوں کا مسح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اور جب آپ گردن کا مسح کرنے لگے تو اس وقت یہ پڑھیں اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور جب آپ دایاں پاؤں دھونے لگے تو یہ پڑھیں اللہم اجعل لی ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ اور جب آپ بایاں پاؤں دھونے لگے تو یہ پڑھیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ تو پیارے دوستو یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم دوران وضو پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوران وضو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وضو کے فرائض اور سنن اور مستحبات کی طرف۔ تو وضو کے اندر سب سے پہلے 4 فرض ہیں، اور پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فرض ہوتا ہے یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر فرض رہ جائے اور یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے جو ہے چہرے کو دھونا۔ یہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو آپ کا چہرہ ہے اس کو ایک بار دھونا، اس طرح کے بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ ایک دفعہ فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، اگر یہ ان میں سے کوئی ایک رہ جائے یا ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے پاکی حاصل نہیں کی۔ اب اس کے بعد وضو کے اندر کون کون سی سنتیں ہیں، تو وضو کے اندر علماء نے 13 سنتیں بتائی ہیں۔ ابھی ان کو 1 by 1 تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو وضو کی سب سے پہلی جو سنت ہے وہ نیت ہے۔ جب بھی آپ وضو کرنے لگیں تو نیت کر لیں۔ اگر آپ نیت کے بغیر بھی وضو کریں گے تو آپ کو وضو ہو جائے گا لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر آپ نیت کر لیں گے تو وضو بھی ہو جائے گا اور وضو کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ دوسری سنت ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت 3 دفعہ دھونا، پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دھونا، یہ تیسری سنت ہے۔ اور دانتوں میں مسواک کرنا، یہ چوتھی سنت ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرنا، یہ 5ویں سنت ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ 7ویں سنت ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ 8ویں سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ 9ویں سنت ہے۔ اور ہر حصے کو 3 دفعہ دھونا، یہ 10ویں سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، یہ 11ویں سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ 12ویں سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، یہ 13ویں سنت ہے۔ بعض علماء نے جو اس کے اندر 3 سنتوں کا اضافہ کیا ہے ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ مستحبات میں سے ہے، اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مستحبات نہیں ہیں بلکہ یہ سنتوں میں سے ہے، تو ان کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ 14ویں سنت علماء نے یہ لکھی ہے کہ داڑھی کے جو بال ہیں جو منہ کے دائرے سے باہر ہوں ان کا مسح کرنا، اور اسی طرح پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس میں ایک نیت کرنا اور مسواک کرنا اور ترتیب سے وضو کرنا، یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں، بعض فقہاء نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہیں اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ یہ سنتیں ہیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ یہ سنتیں ہیں، تو اسی وجہ سے سنتوں کی تعداد میں فرق آتا رہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ وضو کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب وضو کے جو مستحبات ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ وضو کے اندر 5 مستحبات ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو دائیں طرف سے وضو کریں، یعنی جب بھی وضو شروع کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ اور گردن کا مسح کرنا، یہ دوسرا مستحب ہے۔ اور وضو کے کام خود کرنا، کسی سے ہیلپ نہ لینا، یہ تیسرا مستحب ہے۔ اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ چوتھا مستحب ہے۔
اور پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ پانچواں مستحب ہے۔ تو وضو کے اندر یہ 5 مستحبات ہیں۔ وضو کے اندر 4 مستحبات ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ آپ کی جو بھویں ہیں، یہ داڑھی یا جو مونچھ ہیں، اگر یہ اس قدر گھنی ہیں کہ ان سے آپ کی جلد چھپ جاتی ہے اور جلد نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں ان بالوں کا دھونا واجب ہے۔ یہ پہلا واجب ہے۔ اور دوسرا، کوہنیوں کا دھونا واجب ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے، اور دونوں ٹخنوں کا دھونا یہ واجب ہے۔ تو یہ 4 جو ہے واجب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد وضو کے مکروہات آ جاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دوران وضو نہیں کرنی چاہیے، جو مکروہ ہیں۔ تو ان میں سے پہلی ہے، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے، اور دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا چاہیے، اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور سنت کے خلاف وضو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 4 جو ہے یہ مکروہات وضو ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کے مستحبات اور مکروہات بیان کیے ہیں۔